السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ اس وقت میں موجود ہوں مولانا طیب صاحب کے ساتھ، جو دراجی مدینہ مسجد کے امام ہیں اور مکہ مسجد کے مدرس اور ٹیچر ہیں۔ ان کی بڑی خصوصیت، کئی صفات کے مالک ہیں، لیکن جو بڑی خصوصیت ہے وہی مختلف آوازوں میں مختلف ائمہ اکرام کی یہ آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو انہی خصوصیت کی وجہ سے آج ہم کھینچے یہاں آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آوازیں آپ نے کیسی سیکھی، اور عام طالب علم، عام بندہ اگر سیکھنا چاہے تو یہ کس طرح سیکھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہی بتائیے کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنے لہجات، اتنے آوازیں ائمہ کرام کی جو جس طرح وہ پڑھتے ہیں، بالکل وہی سما، اس طرح تو نقل کافی لوگ کرتے ہیں۔ ہر دوسرا امام جو ہے شیخ سدیس یا شیخ شریم یا ماہر المعقلی، کئی ائمہ کرام کی وہ نقل کرتے ہیں، لیکن جس طرح ماشاءاللہ ہمارے امام مولانا طیب صاحب کرتے ہیں، ہو بہو کاپی، کئی یہ میں نہیں کہہ رہا، کئی بڑے بڑے علماء اکرام سے میں نے سنا ہے ان کی زبانی کہ جس طرح ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب کرتے ہیں، اس طرح یعنی وہ اصل میں اور نقل میں کچھ فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک وقت میں شیخ سدیس حافظ اللہ کا طوطی بولتا تھا، ہر دوسرا امام ان کو کاپی کرتا تھا، تو جو یہاں نماز پڑھتا تھا وہ بولتا تھا کہ یار اس طرح کی آواز ہم نے کہیں اور نہیں سنی۔ تو ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح آپ یہ آوازیں سیکھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، وقال اللہ تبارک و تعالی وأن لیس للإنسان الا ما سعى۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سارے، ہر انسان کے اندر مختلف کمالات پیدا کیے ہیں، اور وہ صرف محض اللہ رب العزت کا اس بندے پر احسان ہوتا ہے۔ یہ خوش آوازی بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ تو یہ ایک اصولی طور پر تو یہ ہے کہ یہ ایک وہابی چیز ہے، یعنی سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ میں نے ان چیزوں کو کہیں سیکھا نہیں ہے، میں کسی اسکول میں نہیں گیا ہوں، کسی اکیڈمی میں نہیں گیا ہوں، اور یہ ہے کہ شروع میں جب میں کسی قاری کو سنتا تھا تو اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب میں کاپی کرتا تھا تو وہ بہت تھوڑا سا میل کھاتا تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس وہابی نعمت کے عطا ہو جانے کے بعد آدمی کوشش کے ساتھ اس میں نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس قاری سے اس کو مناسبت ہے یا اس کی آواز کو مناسبت ہے، اس کو کثرت سے سنیں، یکسوئی کے ساتھ سنیں، اور بہت محبت کے ساتھ سنیں، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ سنیں اس کے پیچھے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا کام یہ کرے کہ قصار صورتوں پر محنت کرے، الم تر کیف سے لے کر آخری کی جو صورتیں ہیں اس پر پریکٹس کرے۔ اس پر پریکٹس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری صورتیں پڑھنا پھر آسان ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے اندر یہ کمال ہے اور آپ کسی کی تقلید کر سکتے ہیں، کسی کی آواز میں کوشش کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں مزید کوشش کر کے اور پریکٹس کر کے آپ اس میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہ کوشش کرتا رہے تو وہ اس میں خود بہت محسوس کرے گا کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے بچپن سے، جب چھوٹا تھا تو میں اسی مسجد کے اندر یہاں تلاوت بھی کرتا تھا۔ پھر جب میں نماز پڑھانے کی عمر کو پہنچا تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ آج وہ سدیس کی آواز میں نماز پڑھاؤ،
پھر کبھی کہتے تھے شریم کی آواز میں نماز پڑھاؤ، تو وہ میں کوشش کرتا تھا، لیکن میں خود آج دیکھتا ہوں کہ اس وقت جب میں پڑھتا تھا تو وہ بہت تھوڑا سا میل کھاتی تھی، اس میں کوئی ایسی خاص مشابہت نہیں تھی اس میں۔ آپ کی بات کر رہا ہوں، ان کے والد صاحب کی بات آئی تو ان کے والد جامعہ فاروقیہ کے استاد الحدیث مولانا عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو ان کے والد صاحب بھی مولانا عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں تھے اور ان کے نائب تھے استاد الحدیث۔ جو ہے وہ مجھے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آج اس آواز میں پڑھو اور آج فلاں کی آواز میں پڑھو۔ میں کوشش کرتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، پھر سنتا تھا۔ پھر ہمارے اس ابھی کے دور میں ایک نئے امام آئے، ماہر المعقلی، شیخ ماہر المعقلی آئے، جو بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ مجھ سے میرے دوستوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اس کی آواز میں، ان کی آواز میں نماز پڑھائیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، جو انہوں نے کہا کہ امام صاحب ایک اور قاری صاحب آئے ہیں حرم شریف میں، بڑی پیاری تلاوت کرتے ہیں، ذرا آپ ان کی کوشش کریں۔ تو میں نے جب وہ ان کی تلاوت سنی تو ایک بار، دو تین بار سننے کے بعد جب گھر میں نے پریکٹس شروع کی تو وہ مجھ سے بالکل بھی نہیں ہو پایا، اور میں نے وہ ذہن سے نکال دیا۔ میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ عادت ہے پریکٹس کرنے کی، بار بار پڑھنے کی، چلتے پھرتے اسی انداز میں کچھ نہ کچھ آیتیں پڑھنے کی، پھر اچانک سنتے کچھ میل کھانا شروع ہو گیا اس میں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ ماہر المعقلی کی آواز میں یہاں نماز پڑھائی تو میں اس انتظار میں تھا کہ شاید کوئی آ کر مجھ سے کہے گا کہ مولوی صاحب آج آپ نے فلاں کی آواز میں نماز پڑھائی۔ تو وہ میں مسجد سے نکلا اور وہ صحن کے کونے تک جب میں پہنچا تو ایک لڑکا آیا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے ماہر المعقلی کی آواز میں نماز پڑھائی ہے۔ تو مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ کہیں نہ کہیں میل کھائی ہے آواز۔ پھر میں نے اس پہ کافی پریکٹس شروع کی تو اس میں اب کافی اچھا نکھار آ گیا۔ ظاہر ہے کہ ان کی طرح تو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پسندیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کو کون سے قاری لگتے ہیں؟ میرے سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ ماہر المعقلی ہے، اور شیخ سدیس تو بادشاہ ہے، وہ تو سب کے پسندیدہ ہے، اور شیخ علی جابر ہیں، یہ میرے پسندیدہ ہیں۔ جب نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوتے ہیں تو ذہن میں پہلے سے کوئی قاری ہوتا ہے یا بس جو آگے آ گیا؟ تو میری تو اکثر نمازیں فرمائشوں پہ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ساتھی بیٹھے ہیں، یہ اکثر آتے ہیں، پہلے سے فون کر دیتے ہیں کہ مولوی صاحب آج ہمیں فلاں کی آواز میں سنا دیں، تو میں سنا دیتا ہوں۔ اور کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، نماز میں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ اکبر کہہ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا پڑھانا ہے، تو اللہ اکبر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور تلاوت کبھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور کبھی میں پہلے سے سوچ کے آتا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں ایک آواز دوسرے میں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ حد درجے مبالغہ ہوگا اور یہ پسندیدہ نہیں ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پسندیدہ ہوگا، یہ کبھی بھی کسی قاری کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ ایک نماز میں آپ نے ایک تلاوت شروع کی ہے تو نماز میں وہی تلاوت رکھیں۔ بات طویل ہو رہی ہے، چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، بس مختصراً سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے یہی ماہر المعقلی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ شیخ شریم حفظہ اللہ۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شیخ سدیس حافظ اللہ. شیخ سدیس صاحب کے لیے جو ہے نا ایک خاص قسم کا گیئر لگانا پڑتا ہے. تو ابھی میں نے چونکہ رمضان بہت پاورفل کے ساتھ گزارا ہے تو لیکن میں کوشش ضرور کروں گا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاک اللہ خیر. بہت ہی زبردست مجلس چل رہی ہے، لیکن چونکہ وقت بھی قریب ہو گیا مغرب کی نماز کا، تو آج کی محفل میں اتنا ہی. اگلی ملاقات تک کے لیے مولانا امام طیب صاحب کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.